علی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم فٹنس کے حوالے سے ان سے بات کریں گے، لیکن اس کو ہم لنک کریں گے اپنی عبادات کے ساتھ. I must say, میں نے آپ سے اس سے پہلے جو آپ نے ٹاپک بتایا اس کو اتنا اچھا آپ نے کلکیٹ کیا ہے کہ ہم اس کو عبادات کے لیے ہمیں اسٹیمنا چاہیے. I really like the way, because شاید یہ میرے تھاٹ پروسیس میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں عبادات کے لیے بڑی صحت چاہیے ہوتی ہے. جیسے for تہجد بھی you can't get up if you're آپ نے اپنی سلیپ سائیکل صحیح نہیں کیا ہوا، آپ نے کھایا پیا صحیح نہیں ہے. صلاۃ التسبیح is a long process. تو اس کے لیے بھی تراویح کے اندر آپ کو اتنا دیکھا. تو علی کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنی ڈائٹ میں شامل کرنی چاہیے؟ ہم ون بائی ون پوچھیں گے. سب سے پہلے آج کل ظاہر رمضان ہے، تو روزے کے حوالے سے بتائیں کہ ہمیں سحری میں کیا کھانا چاہیے تاکہ ہمارا روزہ جو ہے وہ بہت اچھا گزرے اور ہم ہیلدی فیل کریں اور ہم انرجیٹک فیل کریں. میم اس میں سحری میں یہ ہم سب سے جو میجر غلطی کر رہے ہیں، ہم لیٹ بہت جب نزدیک ٹائم آ جائے تب ہم اپنی خوراک شروع کرتے ہیں. اگر ہم 1 گھنٹہ پہلے سحری کا ٹائم ٹیبل سیٹ کریں کہ مجھے 40 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھنا ہے، تو وہ تو ایزیلی سحری کر لیتے ہیں. اگر کچھ لوگ جو 20 منٹ پہلے بیٹھتے ہیں تو وہ اتنی سپیڈ سے کھانا کھاتے ہیں، نہ تو وہ صحیح طریقے سے چبا پاتے ہیں اور بس وہ سپیڈ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. پھر سب سے بڑی ان میں غلطی کیا ہوتی ہے، وہ دہی بھی یوز کر رہے ہیں، پراٹھا بھی یوز کر رہے ہیں اور ثابت 2 سالن بھی ساتھ یوز کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے جی. اس سے کیا ہوگا کہ وہ الٹا جو ہے وہ کھانا ان کو نقصان دہ ہوگا. وہ کیا ہوگا کہ وہ کھانا رج کے کھا لیں. کون سا سالن؟ سالن آپ اگر کوئی بھی سالن ہے وہ 1 ڈش آپ یوز کریں گے. اچھا 2 اچھا ٹھیک ہے. سوری دیٹ ٹو اوکے ٹھیک ہے. جی جیسے اگر آپ چکن کھا رہے ہو تو چکن ہی کھائیں. اگر آپ کوئی بھی ایسا جو ہوم میڈ کوئی بھی چیز ہے وہی ایک ٹائم وہی کھائیں. اگر آپ 7 سے 8 سالن یا 3 سالن تک لے کے چلے جاتے ہیں، چلو 2 سے 3 سالن، ہر چیز تھوڑی تھوڑی نہ ڈالیں، ایک چیز کے اوپر آپ اتفاق کریں، اسی کے ساتھ آپ پراٹھا کھائیں. کیونکہ جتنا آپ مرچی مسالے سے پاک کھانا کھاؤ گے، آپ کو پیاس کا مسئلہ ایک تو وہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کے جو سٹمک ہے وہ بھی آپ کا ایکٹیو رہے گا. اور آپ ٹائم پر بیٹھنے سے یہ فائدہ ہے کہ آپ کچھ چبا کے ایزیلی کھا لیں گے. پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر لسی پینی ہے یا پانی پینا ہے تو وہ کھانے اور پانی کو آپ ایک ساتھ وہ 20 منٹ میں ختم کر رہے ہو. اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر پر ڈے 200 گرام جو ہے نا آپ کے اوپر جو ہے نا آپ کا ویٹ گین ہونا شروع ہو جائے گا، چاہے آپ روزہ بھی رکھا ہوا ہے. صرف یہ مسئلہ ہے کہ مین چیز وہ ہے کہ ہم نے دسترخوان پر ٹائم پر نہیں بیٹھنا. جی 20 منٹ رہ رہے ہیں، ہم جا کے فوراً سے بیٹھیں گے اور سپیڈ سے کھانا کھائیں گے. تو جو کام دانتوں کا ہے، جو ٹیتھ نے آپ کو چبا کر آپ پراپر اس کو جو ہے نا بائٹ لیتے ہیں، آرام سے اس کو تناول کرتے ہیں، کھاتے ہیں، اس میں پھر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ آپ سپیڈ سے کھا تو لیتے ہیں مگر ڈائجسٹ پھر صحیح نہیں ہو پاتا. اچھا علی، آپ کے بارے میں ہم ضرور بتائیں. آپ کو پہلے بہت مبارک ہو کہ آپ نے ماشاءاللہ کل ہی آپ عمرے سے آئے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چوز یو، بہت بہت مبارک ہو. اس کے لیے پوری ٹیم آپ کو مبارکباد دیتی ہے، بغیر کھجوروں اور بغیر آب زمزم کے. وہ ادھر پیک ہے جیسے تو وہ مجھے کال آگئی تو روم پہ لائے، کیونکہ میں نے جو افطاری جو کی ہے نا جی وہ 35,000 فٹ کی بلندی پہ کی پاکستان میں ہی. تو میں وہ جو ہے ہم نے 30 منٹ لیٹ روزہ ہم نے افطار کیا ہے، کیونکہ وہ یہ تھا کہ جب دیکھ رہے تھے کہ مغرب تو ہو چکی ہے، ٹائم پورا ہو گیا، مگر سورج جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جہاز کے پروں کی سائڈوں پر، وہ جو انجن وہ سائڈوں پر جو ہے نا وہ ظاہر ہو رہا تھا. تو اسی لیے ہم آدھا گھنٹہ اس پہ بھی لیٹ گیا. پھر واپس آئے تو پھر وہ تہجد کا ٹائم ایسے ہی ہو گیا. پھر اچانک صبح کال آتی ہے اور وہ آپ کو پتہ لیکن آپ مدد بھی لے سکتے تھے، یہ ہو سکتا تھا، لیکن چلیں کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو تنگ کر رہے ہیں ہم. اچھا علی، آپ سے ایک سوال، جس طرح حلیمہ نے عبادات کے لیے کہا، عمرے کے لیے بھی ہے، حج کے لیے بھی آپ کو ایک خاص قسم کی طاقت چاہیے، بیکاز اٹ از اے لانگ پروسیس. اب رش بہت زیادہ ہوتی ہے، اب تو فلورز بہت زیادہ ہے، اب ٹریولنگ ٹائم بہت زیادہ ہے. ظاہری بات ہے جو بھی جاتا ہے اس کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہوتے کہ وہ قریب کعبہ کے یا مکہ کے قریب یا مدینہ کے بہت زیادہ قریب جو ہے وہ ہوٹل لے. وہ مسجد الحرم سے دور ہوتا ہے ہوٹل، تو واک کرنی پڑتی ہے. ظاہری بات ہے رش بھی بہت ہوتی ہے. ان سب چیزوں کے لیے واک کرنے کے لیے، کیونکہ ہم تو عادی ہے ہی نہیں واک کرنے کے لیے، بالکل تو کیا ایسی خوراکیں آپ کو پہلے کھانی چاہیے، ادھر کھانی چاہیے، یا اگر آپ نے یہاں پر بھی کوئی پریکٹس کرنی ہے عبادات، تو اس کے لیے کون سی خوراک آپ کو انرجی دیتی ہے، انرجی بوسٹر؟ اصل میں ایٹ لیسٹ آپ کو جو سٹارٹنگ میں 10,000 جو ہے نا آپ کو قدم آپ کو چلنے ہی پڑیں گے. چاہے آپ ہجرہ کبری کے پاس آپ کا ہوٹل ہے، حرم سے باہر نکل کے آپ کا ہوٹل ہے، کیونکہ آپ نے عمرہ بھی پرفارم کرنا ہے. اگر آپ کا شٹل سروس ہے وہ تھوڑا دور کا ہوتا ہے، مگر اس میں بھی آپ کو یعنی کہ 2 سیکٹر ایٹ لیسٹ چلنا پڑے گا.